إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہن، ذوالحجہ کا مہینہ ایک بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حج جیسی عظیم عبادت کو رکھا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی جیسی ایک عظیم عبادت اسی مہینے میں کی جاتی ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو دوسرے اوقات پر، بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر، بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے تاکہ عمل کا جذبہ رکھنے والے ان مواسم کو استعمال کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں. نیکیوں کا معاملہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ کچھ اوقات میں وہی نیکی کی جائے تو دوسرے اوقات میں کرنے سے زیادہ بہتر اور فضیلت والی، زیادہ اجر و ثواب والی بن جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان بھی ہے اور ایک امتحان بھی. احسان اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے والوں کے لیے زیادہ ثواب پانے کا راستہ کھول دیا، اور امتحان اس اعتبار سے کہ اس میں دیکھا جائے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس موقع کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کون ہے جو صرف باتیں کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے. اس اعتبار سے وہ لوگ جو واقعی آخرت کی کوشش کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو کوشش نہیں کرتے ہیں، ان میں تفریق ہو جائے. عمل کرنے والا عمل نہ کرنے والے سے الگ ہو جائے. آج جس عنوان پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ذوالحجہ کے فضائل، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں ذوالحجہ سے متعلق احکام بھی سامنے آ جائیں. تو ممکن ہے بات تھوڑی لمبی ہو اور وقت اس میں زیادہ لگے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے رہیں گے، گھبرائیں گے نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. کئی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں، جن میں پہلی قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر وہ وقت ہے جب نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. صبح صادق کا وقت اس کو فجر کہتے ہیں. فجر سورج نکلنے کے وقت کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ وقت جس میں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور جس میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آسمان میں افق پر تھوڑا سا اجالا پیدا ہو جاتا ہے اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. والفجر، اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. بعض علماء نے کہا یہاں لیال سے مراد دن ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں لیل اور یوم دونوں ایک طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے. کبھی بتانا ہو کہ اتنے دن ہوئے، 20 دن ہوئے، 10 دن ہوئے، تو اس کو لیل بھی کہا جاتا ہے، اتنی راتیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے باب میں کہا تھا کہ 3 راتیں یا 3 دن دونوں طرح سے قرآن میں آیا. 3 ایام بھی آیا ہے، 3 لیال بھی آیا ہے.
تو عربی زبان میں دن بتانے کے لیے رات بھی لفظ بولا جاتا ہے. تو کہا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتیں، اور بعض علماء نے کہا مراد 10 دن ہیں. کون سے دن، کون سی راتیں، آگے ہم دیکھیں گے. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور شفع اور وتر کی قسم. شفع کہتے ہیں جوڑی کو، اور وتر کہتے ہیں ایسی چیز جو جوڑی نہ ہو، جو طاق ہو، آڈ نمبر جس کو آپ کہتے ہیں، 1 3 5 7. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں کھائی ہیں. اس سے مراد کیا ہیں، آئیے ایک ایک کر کے ہم چیز دیکھیں گے، آگے تفصیل سے ہم اس کو دیکھیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ والفجر سے مراد کیا ہے. اس تعلق سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما الفجر فمعروف وهو الصبح. فجر سے مراد صبح کا وقت ہے، یعنی صبح صادق، اور یہ معروف ہے. قالہ علی وابن عباس ومجاہد وعکرمۃ والسدی. سلف میں سے، صحابہ اور تابعین میں سے کئی لوگوں کا یہ قول ہے، جیسے حضرت علی و ابن عباس، اور تابعین میں سے مجاہد، اکرمہ اور سدی وغیرہ کا یہ قول ہے کہ فجر سے مراد یہ صبح کا وقت ہے. مسروق اور مجاہد اور محمد ابن کعب القرظی یہ کہتے ہیں کہ المراد به فجر یوم النحر خاصۃ وهو خاتمۃ اللیالی العشر. ایک قول تو یہ ہے، علماء نے کہا اس سے مراد صبح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کون سی صبح، کون سی فجر؟ تو سلف میں سے بعض، مسروق، مجاہد، یہ تابعین ہیں، اور محمد ابن کعب القرظی، ان کا کہنا ہے کہ فجر سے مراد یہ خاص فجر ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. اور یہ کون سی فجر ہے؟ کہتے ہیں یوم النحر کی فجر، جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن کی فجر کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور اس کی قسم کھائی جا رہی ہے جو 10 راتوں کے یا 10 دنوں کے اختتام پر ہوتی ہے. یعنی 1 2 3 4 5 یہ راتیں ختم ہوئی، 10، اور اس کے بعد جو دن آتا ہے 10واں دن، اس کی صبح، کیونکہ پہلے رات آتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے. تو 10ویں تاریخ کی رات پہلے آتی ہے اور اس کے بعد دن آتا ہے. جیسے رمضان کی رات پہلے آتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے، پہلی رمضان. تو کہتے ہیں کہ جب 10 راتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ان کے اختتام پر جو صبح آتی ہے یہاں اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس کے بعد 10 راتوں کی جن سے متعلق ان کے دن بھی ہے. تو کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں وَاللَّيَالِ الْعَشْرُ الْمُرَادُ بِهَا عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم یا 10 دنوں کی قسم. کہتے ہیں اس سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. کما قالہ ابن عباس وابن الزبیر ومجاہد وغیر واحد من السلف والخلف. اور یہی قول ہے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور مجاہد، اور اسی طرح سے سلف میں سے اور بعد والے علماء میں سے کئیوں کا یہی قول ہے، جمہور کا یہی قول ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. اس کو لیل کہا گیا لیکن مراد اس سے کیا ہیں؟ دن ہے. جیسے میں نے بتایا کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ وہ اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے لیکن 3 راتوں تک یعنی 3 دنوں تک کسی سے بات نہیں کر سکیں گے. یہ علامت ہوگی کہ اب اللہ ان کو اولاد دینے والا ہے. تو 3 لیال، اور بعض جگہ پر سورہ آل عمران میں 3 ایام الا رمزا، اللہ نے کہا کہ 3 دن تک وہ بات نہیں کر پائیں گے سوائے اشاروں کے، تو رمز میں بات کریں گے. تو یہاں لیل کہا، وہاں یوم یعنی ایام کہا. تو ایام بھی مراد ہوتے ہیں جب قرآن میں یا عربی زبان میں لیل کہا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا کہ عربوں میں کسی کے دن کہنا ہو تو رات بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ہمارے ہاں نہار اور لیل 2 الگ ہیں، لیکن یوم پورا دن اور رات کو ملا کے ہوتا ہے.
تو اگر یوم کہنا ہو تو لیل بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں. کتنی راتیں؟ تو 10 راتیں کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن تک وہ سفر میں جانے والا ہے. تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ والفجر سے مراد ذوالحجہ میں قربانی کے دن کی فجر ہے، عید کے دن کی فجر ہے. اور ولیال عشر، اس سے پہلے جو 10 راتیں یا جو 10 دن ہوتے ہیں پورے، ان 10 دنوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے. کسی چیز کی جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کی وجہ سے قسم کھاتا ہے، کہ کچھ نہ کچھ اس کا سگنیفیکنس ہوتا ہے، تب جا کے اللہ اس کی قسم کھاتا ہے. لیکن پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے اور ایک قسم ہے، والشفع والوتر، جوڑی کی اور جو جوڑی والا نہیں اس کی قسم، ایون اور آڈ اس کی قسم. علماء نے کہا کہ والشفع جو ہے یہ ساری مخلوقات ہیں، کیونکہ ساری مخلوقات جوڑی والی ہوتی ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز میں ہم نے جوڑا بنایا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے جوڑے ہیں، نر مادہ، رات ہے تو دن ہے، اسی طرح سے دنیا ہے تو آخرت ہے. جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں ان میں جوڑا ہے، لیکن صرف اللہ ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے. اللہ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں. تو اللہ کا کوئی جوڑا، جوڑی والا، جوڑی دار، برابری والا یا بیوی اللہ کے لیے نہیں ہے. باقی ساری مخلوقات میں جوڑا ہوتا ہے. تو والشفع والوتر میں ایک قول یہ کہ شفع سے مراد ساری مخلوقات جن کے جوڑے ہوتے ہیں، اور وتر سے مراد اکیلا اللہ ہے. حدیث میں بھی جیسے آیا ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے، ایک ہے جس کی کوئی جوڑی والا نہیں ہے. تو وتر کی نماز کو بھی وتر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آڈ نمبر ہے، 1 سے شروع ہوتی ہے، 3 اور 5 اور اس کے آگے بھی ہوتی ہے. تو کم از کم وتر کیا ہے؟ 1 ہے. الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وتر رات کی آخری 1 رکعت کا نام ہے. تو کم سے کم وتر کتنی ہوتی ہے؟ 1 رکعت. 1 رکعت وتر بھی ہوتی ہے کیونکہ اللہ ایک ہے. تو وتر کا معنی وتر ہی اور وتر کا معنی وتر ہے. تو وتر اور وتر ایک ہے. والشفع والوتر، اور ایک قرأت اس کی والوتر بھی ہے کہ قسم ہے وہ جو جوڑی والے ہیں ان کی، اور قسم اس کی جس کی کوئی جوڑی نہیں ہے. تو مخلوقات کی بھی قسم اور اللہ کی قسم. اللہ نے کھائی، ہم نہیں کھا رہے ہیں. ہم مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کو صرف خالق کی قسم کھانے کی اجازت ہے. لیکن اللہ مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس پر ہمارے قانون نہیں چلیں گے، وہ ہم پر قانون لاگو کرتا ہے، ہم اس پر کوئی قانون نہیں لگا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جوڑی یعنی ایون اور آڈ، جس کو آپ جفت اور طاق بھی کہتے ہیں اردو والے، اس سے ایک اور معنی بھی مراد ہے، کیونکہ اس سیاق میں وہ بات آ رہی ہے، جس سیاق میں باتیں آ رہی ہیں. کہتے ہیں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان عکرمۃ یقول الشفع یوم الاضحی والوتر یوم عرفہ. شفع سے مراد کیا ہے؟ یوم الاضحی، جس دن عید کا دن ہوتا ہے. ڈیٹ کیا ہوتی ہے اس دن؟ عید کے دن کی تاریخ کیا ہوتی ہے؟ 10. تو یہ ایون ہے کہ آڈ ہے؟ لوگ بولیں گے ایون آڈ ہم کو معلوم نہیں ہے. یہ 2 کے پہاڑے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آپ سمجھ میں آئے گا. ہاں، جو 2 کے پہاڑے میں آتا ہے، پہاڑا بھی لوگوں کو معلوم ہوگا، ٹیبل میں آتا ہے انگلش والے. تو جو 2 کے ٹیبل میں آتا ہے 2 1 2 2 2 4، تو جو 2 کے ٹیبل میں آتا ہے یہ ایون ہوتا ہے، اس کو شفع کہتے ہیں. اور جو 2 کے ٹیبل میں نہیں آتا ہے
اس کو کیا کہتے ہیں؟ آڈ. اب یاد رہے گا. تو والشفع والوتر میں کہتے ہیں کہ الشفع یوم الاضحیٰ. شفع سے مراد یوم الاضحیٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ 10 تاریخ کو ہوتا ہے، جو 2 کے ٹیبل میں آتا ہے. اور کہتے ہیں کہ والوتر یوم عرفہ، اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے، جو عید کے دن کے ایک دن پہلے ہوتا ہے. وہ کیا تاریخ ہوتی ہے؟ آبویسلی 10 کے پہلے کیا ہوگا؟ 9. تھک گیا آپ لوگ اتنی جلدی، لمبا ٹائم ہوتا آپ وہی صدمے میں اب تک. ہاں بھی بول رہی تھی مت جائیے آج، سنا نہیں، میں آ گیا، پھنس گیا اب آگے. والشفع والوتر. دیکھیے دین کیسے سیکھا جاتا ہے، دین کی باتیں کتنی بنیادوں پر ہوتی ہے، سلف کی تفسیر کیسے ہوتی ہے، اور آیتیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایک ہی آیت کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا والشفع والوتر میں وہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، کیونکہ ایک کا انکار اور ایک کا اقرار نہیں ہے، تو اس میں بعض اوقات شمول ہوتا ہے. اور سلف کے کئی اقوال ہوتے ہیں جو الگ الگ چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یہ مراد ہے، کہ یہ مراد سب ہوتا ہے. اور جب جس کی ضرورت ہوتی ہے علماء وہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. تو والشفع والوتر میں یہ بھی آتا ہے کہ ساری مخلوق شفع ہے اور اللہ کیا ہے؟ وتر. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ 10ویں تاریخ عید کی، اس کی اپنی ایک عظمت ہے، اور 9ویں تاریخ عرفہ کی، اس کی بھی اپنی ایک فضیلت اور عظمت ہے. تو اللہ نے ان دونوں کی قسمیں کھائیں کیونکہ یہ سارے اوقات کی قسمیں آ رہی ہیں. والفجر وقت ہے، ولیال عشر وقت ہے. تو اس کے بعد والشفع والوتر بھی کیا ہے؟ یہ وقت ہی کے بارے میں ہے. زیادہ راجح قول یہ ہے یہاں پہ، لیکن اس میں دوسری چیزوں کا انکار نہیں ہے. ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ سارے اقوال تفسیر ابن کثیر میں آپ کو مل جائیں گے. تو اب کتنی قسمیں ہوئیں؟ فجر کی. اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی فجر؟ ہاں یوم النحر. یوم النحر سے مراد کیا؟ قربانی کا دن، عید کا دن، اس کی صبح، پورا دن نہیں، خاص اس کی صبح کی قسم کھائی گئی. اس کے بعد 10 راتیں یا 10 دن دونوں آتا اس میں. کون سے؟ ذوالحجہ کے جو ابھی چل رہے ہیں. اس کے بعد والشفع والوتر. تو شفع سے مراد کیا؟ عید کا پورا دن. پہلے صبح تھی، اب پورا دن ہو گیا. اور اس کے بعد والوتر سے مراد کیا ہے؟ ہاں تو پہلے آگے کا بولا جا رہا ہے، پھر پیچھے کا، پھر آگے کا، پھر پیچھے کا، جوڑی ہے. والفجر سے مراد عید کا دن، اور پھر ولیال عشر پیچھے کے واپس، پھر والشفع عید کا دن، اور پھر اس کے بعد والوتر واپس سے عرفہ کا دن. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن، اور پھر عرفہ، اور پھر عید کی صبح اور عید کا پورا دن، ان کی قسمیں کھائیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم دن ہیں. اتنا ہی ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام و اوقات کی قسم کھائی ہے. ان ایام اور اوقات کی قسم کھائی ہے. آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں. ایام کے بارے میں ایک بات آئی تو اس مہینے کی فضیلت سامنے آئے گی کہ یہ جو ایام ہیں، چاہے عرفہ کا دن ہو، یوم النحر ہو، یا اسی طرح سے ذوالحجہ کے ایام ہو، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود ذوالحجہ اس مہینے کے بارے میں کیا ہے. اسلامی سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. کون بتائے گا کون کون سے مہینے ہیں؟ جنوری فروری تو اپنے کو یاد ہے، ہاں، لیکن اسلامی مہینوں کے نام کون بتائے گا؟ 12 مہینے. مسکراہٹ یہ لا علمی کی ہے، حیا کی ہے، یا اتنا آسان سوال ہم کو پوچھے کی ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. ماشاء اللہ. یہ 12 مہینے ہیں. بچوں کو یاد دلائیے، لیکن بچوں کو یاد دلانے سے پہلے خود یاد کیجیے. یاد ہونا چاہیے ہم کو.
تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، پھر رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 12 مہینے سال کے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ نے بتایا قرآن میں، دوسروں کے پاس نہیں ہے اس بارے میں کوئی دلیل، ہمارے پاس ہے کہ ہمارے مہینے 12 ہی کیوں؟ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اس دن سے اللہ کی کتاب میں، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی کبھی بعد میں جا کے نہیں ہوا یہ، بلکہ شروع ہی سے اللہ نے طے کر دیا تھا مہینے کتنے ہوں گے؟ 12۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے مطلب اس میں جنگ نہیں چھیڑی جائے گی اور امن و امان رکھا جائے گا، جان و مال کا احترام کیا جائے گا، گناہوں سے خصوصی طور پر بچا جائے گا۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں چھیڑی جائے گی، امن و امان باقی رکھا جائے گا، جان و مال کے اعتبار سے انسان ضرر پہنچانے سے بچا رہے گا، اور اس میں گناہوں سے خاص طور سے بچے گا۔ حرمت والے مہینوں کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چار مہینے ہیں، بالکل صحیح، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ جو 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ان میں جنگ نہیں کی جائے گی، گناہوں سے خصوصاً بچا جائے گا، جان و مال کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور امن و امان کو برقرار رکھا جائے گا۔ یہ عربوں میں بھی تھا، عرب اس کو مانتے تھے لیکن گڑبڑ کرتے تھے۔ اچھا، یہ 4 مہینے جو ہیں، 4 مہینے سال کی ترتیب کے اعتبار سے، سال شروع کب ہوتا ہے؟ محرم سے، ختم کہاں ہوتا ہے؟ ذوالحجہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے سال کا پہلا مہینہ بھی کیسا رکھا؟ حرمت والا، اور آخری بھی حرمت والا، اور بیچ کا بھی۔ رجب کہاں آ رہا ہے؟ کون سا مہینہ ہے وہ؟ نمبر؟ رجب تیسرا ہے؟ آپ ہی تو بتائے بھائی۔ ہاں، 7واں ہے۔ 1 2 3 4 5 6 جب ختم ہو جاتے ہیں، ہے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، کتنے ہوئی یہ؟ 6۔ آج اسی کا سبق ہو رہا ہے، ہاں معلوم ہونا چاہیے ہم لوگوں کو۔ 6 ختم ہونے کے بعد ہاف ہو گیا، ہاف ہونے کے بعد بیچ میں آتا ہے کون سا مہینہ؟ رجب کا۔ تو سال کے درمیان میں بھی حرمت والا مہینہ ہے، سال کا شروع بھی حرمت والا مہینہ، سال کا آخری بھی حرمت والا مہینہ۔ کتنے ہوئے؟ 4 ہوتے، شروع میں، آخر میں، درمیان میں۔ 4 ہوتے کہ 3 ہوتے، لیکن آخر میں 2 مہینے، لگاتار 2 مہینے۔ کون سا؟ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر میں زیادہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ خیر اور فضیلت یہ آخر میں زیادہ ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہوتا ہے، تو فضیلت کو اور حرمت کو اللہ نے زیادہ آخر میں رکھا کہ آخر میں خیر بڑھتی جانی چاہیے، آخری عمر میں آدمی زیادہ عمل کرتا رہنا چاہیے، رمضان کا آخری عشرہ زیادہ مجاہدہ ہونا چاہیے، تو آخر میں زیادہ ہونا چاہیے خیر۔ اس اعتبار سے حرمت والے مہینے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آخر میں رکھا۔ تو پہلا، 7واں، اور پھر 11 12، اس طرح سے سال کی شروعات بھی عظمت والے حرمت والے مہینوں سے، اور خاتمہ بھی حرمت والے مہینوں پر۔ تو یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، سورہ التوبہ میں آیت نمبر 36 میں۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الزمان، آپ نے جب آخری سال اپنی زندگی کے
آخری سال میں آپ نے حج کیا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اور ایک ہی حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ پہلا اور آخری حج تھا آپ کی زندگی کا۔ اس حج میں آپ نے صحابہ کے درمیان خطبہ دیا اور آپ نے صحابہ کے سامنے کہا الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، آج وقت گھوم کے ویسا ہی واپس ہو گیا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، یعنی سارے حرمت والے مہینے اپنی جگہ پر، آگے آ رہا ہوں میں اس پر۔ آپ نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا 4 حرم، اور جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو لگاتار آتے ہیں، کون سے؟ ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، محرم اگلے سال میں آتا ہے لیکن لگاتار کے اعتبار سے آخر کے 2 اور اس کے بعد واپس سے پہلا، تو لگاتار 3 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے۔ ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان، اور رجب مضر والا رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے، جمادى الاولی، جمادى الثانی، اور پھر اس کے بعد رجب اور شعبان آتا ہے۔ تو جمادى الثانی اور یہ رجب اس کے کس کے درمیان آتا ہے؟ ہاں، شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو یہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے، اس کو نام دیا گیا رجب مضر۔ رجب مضر اس کو کیوں کہا گیا؟ یہ جو حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مضر والا رجب، یہ قبیلہ ہے مضر، اس کی طرف نسبت ہے رجب کے مہینے کی۔ کیوں خاص طور سے ان کی طرف نسبت کیوں کی گئی؟ عربوں کے قبیلوں میں سے ایک مضر قبیلہ تھا، اس قبیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ رجب کے مہینے کا خاص حساب رکھتا تھا اور اس کو اس نے کبھی ہٹایا نہیں۔ عربوں کا ایک پرابلم یہ تھا مشرکین کا کہ وہ جنگ کرنے والی قوم تھی، لڑائی جھگڑے ان کے اندر عام طور سے قبیلوں میں ہوتے رہتے تھے۔ اب یہ جو مہینے ہیں 4 حرمت والے، ان کے بارے میں قاعدہ کیا ہے؟ اس میں کیا نہیں کرنا ہے؟ جنگ نہیں چھیڑنا ہے۔ جب ان کو جنگ کرنا ہوتا تھا، اب کرنا ہی ہے جنگ اپنے کو، تو کیا کرتے تھے؟ فلاں مہینہ رجب کا مہینہ ہے، ایک کام کرتے ہیں، رجب کے مہینے کی حرمت کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں۔ کہاں پر؟ وہ رمضان میں ڈال دیتے تھے۔ ربیعہ ایک قبیلہ تھا ان میں سے، تو جب بھی ایسا کچھ کرنا ہوتا ان کو تو کیا کرتا تھا؟ وہ رجب کے مہینے کو پوسٹ پون کر کے کہاں لے جاتا تھا؟ ہوتا تھا رجب کی جو حرمت ہے، جنگ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، ہم کہاں پالن کریں گے اس کا؟ رمضان میں کریں گے۔ تو اس طرح سے آگے پیچھے مہینوں کو کر کے انہوں نے سب گڑبڑ کر دیا تھا۔ مہینوں کی گنتی باقی تھی لیکن مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کر کے سب گڑبڑا دیا تھا انہوں نے۔ لیکن ایک قبیلہ تھا مضر، وہ رجب کے مہینے کو برابر اسی وقت مانتا تھا جب وہ ہوتا تھا اور اس کا خاص اہتمام کرتا تھا، لہٰذا رجب کے مہینے کی جوڑی ان کے ساتھ نسبت کر دی گئی، جس کو مضر مانتے ہیں نا مہینہ رجب والا، وہی رجب۔ اور آپ نے اور زیادہ اس کو صفائی کے ساتھ کہا بین جمادہ و شعبان، آگے پیچھے والا نہیں، شعبان کے بعد رمضان نہیں، جمادہ اور شعبان کے بیچ میں جو رجب ہے وہ رجب ہے۔ تو آپ نے اسپیسیفکلی بتا دیا کہ رجب کون سا والا مہینہ، شعبان کے بعد والا نہیں، شعبان کے پہلے والا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عربوں کی یہ جو برائی ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، تو یہ جو برائی ہے اس کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، نسی اس کو نام کیا دیتے تھے؟ وہ نسی کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ پون کرنا، اسی پر سے ربا النسیئہ، کہ اگر کوئی آدمی قرض دے کسی کو اور وہ کہے کہ اتنے ٹائم میں نہیں دے پاؤں گا، تو لوگ کیا کرتے تھے عربوں میں؟
بولتے تھے ٹھیک ہے ٹائم بڑھے گا تو پھر پیسہ بھی بڑھے گا، ٹائم بڑھے گا تو پیسہ بھی بڑھے گا، تو تم کو اگر 1000 دینا تھا اور تم 1 مہینہ 2 مہینہ لیٹ کر رہے ہو تو 1500 دو گے یا جو بھی وہ دیں گے۔ تو اس پہ کیا کرتا تھا، جیسے پیمنٹ پوسٹ پون ہوتا تھا تو اس پر سود کیا ہو جاتا تھا، یعنی جو اس نے پیسہ جتنا قرض دیا ہے قرض کا اماؤنٹ کیا ہو جاتا تھا، بڑھتا تھا۔ تو نسیئہ اس کو کہتے ہیں، پوسٹ پون کرنا۔ تو ربا اسی پر سے بنا ہوا ہے نام ربا النسیئہ، پوسٹ پون کرنے کی وجہ سے جو سود لگتا ہے اس کو ربا النسیئہ بولتے ہیں۔ تو مہینے لوگ پوسٹ پون کر دیتے تھے کہ رجب کا مہینہ ایک کام کرتے ہیں رمضان میں اس کو فالو کریں گے ہم لوگ، تو اس طرح سے آگے بڑھا دیتے تھے مہینوں کو، اب جنگ کر لیں گے اور یہ جو حرمت ہے اس کو آگے ہم فالو کریں گے، اس حرمت کا لحاظ ہم اگلے مہینے میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کفر ہے، یہ کیا ہے، کفر ہے۔ کیونکہ اللہ کی حرمت کو حلال کر لینا کیا ہے، کفر ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی مہینوں کا، حرمت والے مہینوں کا آگے ٹال دینا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، جس کی وجہ سے کئی کفر کرنے والے، جس کی وجہ سے کفر کرنے والے بھٹک گئے، راہ راست سے دور ہو گئے۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حرمت والے مہینے کو کسی سال وہ اپنے لیے حلال کر دیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر لیتے ہیں، کبھی پالن کرتے ہیں کبھی پالن نہیں کرتے، کبھی اہتمام کرتے کبھی نہیں کرتے حرمت کا۔ تو کسی سال اپنے لیے حلال کر لیتے حرام مہینے کو جنگ کے لیے، اور کسی سال اس کو حرام مان کے چلتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جتنی گنتی رکھی ہے گنتی تو باقی رکھ لیں، وَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، لیکن اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کو اپنے لیے حرام کرتے چلے جائیں، اپنے لیے حلال کرتے چلے جائیں۔ یعنی گنتی برابر باقی رکھتے ہیں، سال میں کتنے مہینے حرام ہیں، 4 آگے پیچھے کر کے نمبر برابر باقی رکھیں گے، لیکن ترتیب جو اللہ نے ان کی رکھی ہے، جن مہینوں کو حرام کیا ہے اس میں اپنی طرف سے شفل کرتے رہتے ہیں، لیکن ٹوٹل نمبر برابر رہنا چاہیے بھائی، ہاں ٹوٹل نمبر برابر رہنا چاہیے۔ تو نمبروں کی گنتی تو برابر رکھتے ہیں لیکن حرمت کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہ کفر والوں کا طریقہ ہے کہ اللہ کی حرمت اور اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں کو پامال کریں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی برائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ ہونا چاہیے۔ ان مہینوں میں خاص طور سے گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہ سے تو سال میں بچنا چاہیے، ہر وقت بچنا چاہیے۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں ہو جب بھی ہو گناہ سے بچ۔ لیکن آدمی کہتا ہے، بازار میں آدمی گالی دے دیتا ہے جو کہ غلط ہے، مسجد میں دینا کیا ہے، کم غلط ہے یا زیادہ غلط ہے، زیادہ غلط ہے۔ عام مسجد میں گالی دینا غلط ہے، حرم میں کم غلط ہے کہ زیادہ غلط ہے، زیادہ غلط ہے۔ تو ایک غلط بھی اپنے مقام اور وقت کے اعتبار سے زیادہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں غلط زیادہ غلط ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ غلط ہو جاتا ہے، زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ ورنہ جنگ اور ظلم عام مہینوں میں تو حرام ہے، لیکن اس میں اور زیادہ سختی اس میں تھی کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ بجائے بچنے کے کیا کرتے تھے، وہ ساری برائیاں کر لیتے تھے، اور پھر جب ان کو اپنے حساب سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا تھا، سہولت ہوتی تھی، اس مہینے کو اپنے لیے حرمت والا بناتے تھے، وہاں ہم بچیں گے، یہاں نہیں بچتے ہم لوگ۔ یعنی جہاں بچنے کے لیے اللہ نے کہا ہے اس میں لاپرواہی برتتے تھے، وہ ساری ادھم مچاتے تھے۔ لیکن جہاں ان کی اپنی سہولت ہوتی تھی اس مہینے کو اپنی فیسلٹی اور سہولت کے اعتبار سے حرمت کا مہینہ بناتے تھے۔ یہ کفر والوں کا طریقہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں کو پامال کرے۔ اس لیے بہت خاص اہتمام کرنا چاہیے ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا۔ آدمی کافر نہیں ہو جائے گا گناہ کرے گا تو، لیکن یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ ان مہینوں کا لحاظ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو بدل کے آگے بڑھا دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ ویحل ما حرم اللہ،
تاکہ وہ مہینوں کی گنتی تو برابر باقی رکھیں 4 کی 4، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کیا ہے اسے اپنے لیے اپنے اوقات میں اپنی سہولت سے حلال کر لیں، جنگوں کو، گناہوں کو، ظلم و زیادتی کو۔ اللہ نے فرمایا کہ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال دیکھو کیسے ان کے لیے مزین کر دیے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور برائی یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پھر اس کو اپنی برائی بھی خوبصورت دکھائی دینے لگتی ہے۔ جیسے ایک انسان زہر کھا رہا ہو اور زہر کو شفا سمجھ رہا ہو، دوا سمجھ رہا ہو، یہ اس کی ہلاکت پر ہلاکت ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان اپنے دل کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، پھر اس کے دل میں برائیاں بھی خوبصورت بن کے نظر آنے لگتی ہیں۔ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کافروں کو جنت تک نہیں پہنچاتا ہے، کیونکہ ہدایت کا کمال کیا ہے؟ جنت تک پہنچنا۔ ورنہ کوئی آدمی کہے گا پھر کافروں کو تو ہدایت ملی نا اس زمانے میں، سارے تو شرک کرنے والے تھے الا ماشاء اللہ، تو سارے لوگوں کو ہدایت ملی، کیا کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا؟ جو کفر پر اڑے رہیں، حق کے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو تسلیم نہ کریں، تو ایسے لوگوں کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور ان کے لیے اس انکار کے بعد پھر سے اقرار کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور عموماً ایسے لوگ ضد کی وجہ سے حق قبول کرتے نہیں، ضد دشمن انسان کی جو قبول حق میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ساری بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے یہ ان مہینوں کی عظمت بتانے کے لیے کہ میٹر بہت سیریس ہے، کہ قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ مشرکین اس برائی کو کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہیں رکھتے تھے، اپنی سہولت سے آگے پیچھے کرتے تھے۔ یہ کفر کا طریقہ اللہ نے بتایا، بلکہ کیا کہا اس کو؟ زیادۃ فی الکفر، کفر تو کفری ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں بھی اور زیادتی ہے، کفر میں بھی اور پرلے درجے کا کفر ہے، کہ نہ صرف یہ کہ تم بچو نہیں بلکہ کھیل بنا دو دین کو، کہ اپنے حساب سے تم حرمت والے مہینے بنانے لگو جن میں تمہارا جی چاہے، کہ جیسے کوئی آدمی دنیا میں کہے آج شراب حلال لیکن رمضان میں حرام، اپنے لیے حلال کر لے اس کو۔ اب بتائیے کتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک آدمی اس کو اپنے طور پر حلال اور حرام کرنے لگے، آگے اور پیچھے کرنے لگے حرمت کو نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے یہ؟ زیادۃ فی الکفر۔ تو یہ ان مہینوں کی فضیلت ہے، ان مہینوں کا سیریسنس ہے۔ اور شروع میں آپ نے دیکھا کہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی خصوصی بات اللہ نے قسمیں کھائی ہے اس میں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ تو مختلف اوقات کی اس مہینے کے ایام کی ذوالحجہ خصوصی طور پر، محرم کی اپنی فضیلت ہے، اور اسی طرح سے دوسرے مہینوں کی حرمت والے فضیلت ہیں، لیکن خاص طور سے ذوالحجہ کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 2 بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کون سی؟ قربانی اور حج۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اعمال اس مہینے کے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس تعلق سے ذوالحجہ کی فضیلت کیا ہے، بلکہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی، ولیال عشر میں کس طرف اشارہ ہے؟ اللہ نے خاص طور سے پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے ہم اس پہ دلائل دیکھتے ہیں اور پھر احکام بھی اس میں دیکھتے ہیں۔ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان سارے جو بھی چل رہے ہیں 1 سے لے کے 10 تک، ان دنوں کو دنیا میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں، سال میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں، ان سب میں سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن وہ 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں، ذو الحجہ جو مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ایام العشر ہیں،
ایام العشر 10 دن جو کون سے مہینے کے ہیں؟ کون سے مہینے کے ہیں؟ ذوالحجہ کے جو چل رہے ہیں. امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ 10 راتیں رمضان کی ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہیں یا ان 10 دنوں کی؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجۃ، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے، آگے ہم اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے، یہی دن سب سے افضل کیوں ہے؟ کہتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجۃ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ. کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کی فضیلت کس وجہ سے ہے اور خاص طور سے ان 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 5. اور ان میں پہلا کیا ہے؟ شہادتین ہے نا، اللہ کی توحید کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. اس کے بعد 4 ارکان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے اور حج. ان 10 دنوں میں یہ چاروں رکن جمع ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ نہیں، صدقات وغیرہ اس میں آتا ہے، لیکن صدقات بھی آتے ہیں اور روزے بھی آتے ہیں اور نماز بھی اس میں ہوتی ہے اور حج بھی اس میں ہوتا ہے. یہ چاروں عبادتیں جن دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں وہ یہ 10 دن ہیں. کہتے وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ، یہ کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے. رمضان میں روزہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ زکوٰۃ دی جاتی یا صدقات ہوتے ہیں، لیکن حج رمضان میں نہیں آتا ہے. لیکن ذوالحجہ میں روزے آتے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے یا اس سے پہلے کے روزے ہیں، صدقات اس میں ہوتے ہیں جیسے قربانی وغیرہ پر خرچ آدمی کرتا ہے، یا اسی طرح سے غربا فقراء میں خرچ ہوتا ہے، یا اسی طرح سے نمازیں ہوتی ہیں، 5 وقت کی تو ہوتی ہیں، عید کی اپنی نماز ہوتی ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن قربانی بھی اس میں ہوتی ہے جو کہیں اور ہوتی نہیں، اور حج اس میں ہوتا ہے جو کہیں اور ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو دن ہیں یہ سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہیں. کون سے؟ ذوالحجہ کے 10 دن. امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے. ذوالحجہ کے 10 دن اور رمضان کی 10 راتیں، ان کی اپنی اپنی فضیلت ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسئل عن 10 ذی الحجۃ، ان سے پوچھا گیا، یعنی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ذوالحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں، والعشر الاواخر من رمضان، اور رمضان کا آخری عشرہ، ان دونوں میں کیا افضل ہے؟ رمضان کی 10 راتیں اور ذوالحجہ کے 10 دن، ان میں افضل کیا ہے؟ فأجاب ایام 10 ذی الحجۃ افضل من ایام العشر من رمضان. ذوالحجہ کے 10 دن کے 2 حصے ہوتے ہیں. ہمارے دن کو بھی بولتے ہیں اور پورے دن کو بھی بولتے ہیں. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں پورے پیکج کو یوم بولتے ہیں، اور اس میں جو اجالے والا حصہ ہوتا ہے اس کو نہار کہتے ہیں، اور اندھیرے والا حصہ ہوتا ہے اس کو لیل کہتے ہیں. تو یوم 2 ٹکڑوں سے بنتا ہے، نہار اور لیل. تو کہتے ہیں کہ دن کے اعتبار سے اجالے والا حصہ ہے. کہتے ذوالحجہ کے جو یعنی 10 دن ہیں وہ رمضان کے 10 دنوں سے افضل ہیں. ذوالحجہ کے 10 دن رمضان کے 10 دنوں سے افضل ہیں. اور کہتے ہیں کہ واللیالی العشر الاواخر من رمضان افضل من لیالی 10 ذی الحجہ، اور رمضان کی آخری 10 راتیں، آخری عشرے کی 10 راتیں یہ ذوالحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ ذوالحجہ کا دن جو ہوتا ہے رمضان کے دنوں سے افضل ہے. پہلے 10 دن رمضان کے دنوں سے افضل ہیں، لیکن ذوالحجہ کی یعنی رمضان کی 10 راتیں آخری عشرے کی ذوالحجہ کی
10 راتوں سے یا راتوں سے افضل ہیں۔ تو یہ دن اور رات میں یہ تفریق ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ان دنوں میں قربانی ہوتی ہے، یعنی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں 11، 12، 13 جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، ان دنوں میں قربانی ہوتی ہے۔ لیکن جس انسان کی قربانی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی بال اور ناخن کترنے سے رک جائے۔ داڑھی سال بھر نہیں کاٹنا، سال بھر نہیں، زندگی بھر نہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے وہ کیا کریں، ایک مشت اس طرح سے کر کے اس سے زائد کو قطرے، یہ بھی لازم نہیں ہے اور افضل نہ کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیے۔ کسی روایت میں حضرت جابر کی لمبی روایت ہے جس میں ڈیٹیل ہے پوری، آپ نے ایسا نہیں کیا، لیکن کوئی کرتا ہے حرج نہیں ہے۔ لیکن کاٹنا یہاں سے نہیں ہے، پکڑ کے مشت کاٹ دیا میں نے، یہاں سے ہے وہ، تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے۔ بعض علماء نے کہا یہ ان کا اجتہاد تھا، بعض نے اس کو ثم لیقضوا تفثهم کے ضمن میں لیا ہے۔ ابن جریر الطبری نے کئی سلف سے اس کو ذکر کیا ہے، تو گنجائش ہو سکتی ہے، خصوصاً اس کی جس کی بہت زیادہ لمبی داڑھی ہے تو حج کو گیا وہاں وہ کر سکتا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں جس کی قربانی ہے اس نے بال اور ناخن نہیں کترنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو، یعنی ہلال یعنی پہلا چاند جب ذوالحجہ کا تم دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا، یعنی یہ اس کے لیے ہے جس کا قربانی کا ارادہ ہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ تو جس کی قربانی ہے اس نے بال اور ناخن کترنا ہے نہیں، وہ بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ جس کی قربانی نہیں ہے وہ کاٹے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس شخص کی قربانی ہے اس کو رکنا چاہیے۔ ذوالحجہ میں عمل کی فضیلت کیا ہے؟ جو بھی نیکی کرے آدمی، دعا کرے، صدقات، نماز، روزہ، جو بھی اعمال آدمی کرتا ہے ان کی فضیلت کیا ہے؟ سوچیے۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، کہ ان دنوں میں، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ دوسرے دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ ان دنوں میں، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں عمل سے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل عمل وہ ہے جو ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ دارمی کے الفاظ ہیں، سنن الدارمی میں یہ روایت اور آئی ہے، اس کے الفاظ ہیں مل عمل فی ایام افضل من العمل فی عشر ذی الحجہ، کہ ذوالحجہ میں 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے عمل اس سے بڑھ کر دوسرے دنوں میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا ولا الجہاد، صحابہ کے سامنے جہاد کا عمل تھا اس وقت میں، ایک کے بعد ایک جنگیں، جان دینا، مال دینا، زخم برداشت کر لینا، اتنا خطرے والا عمل جس میں انسان اپنے قتل ہو جاتا ہے، اس کے اندر زندگی ختم۔ تو مال کے ساتھ ساتھ جان بھی آدمی اس میں جھونک دیتا ہے، اور جس میں عمل کے اعتبار سے قوت لگتی ہے، آدمی کو پوری طاقت لگا کے لڑنا پڑتا ہے، اور دین کی حفاظت اس میں ہے، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت اس میں ہے۔ تو کہا کہ ولل جہاد، جہاد بھی نہیں۔ قال ولل جہاد، آپ نے کہا ہاں جہاد بھی نہیں۔ ان دنوں میں کیا ہوا عمل جہاد یعنی جنگ والا جہاد، جہاد کی قسمیں ہیں، علم والا جہاد ہے اور مال والا جہاد ہے اور تلوار والا جہاد، جنگ والا جہاد جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو جہاد جو جنگ والا ہوتا ہے وہ بھی نہیں۔ ان دنوں میں کی ہوئی نماز، پڑھی ہوئی نماز، ذکر، تلاوت اور صدقات وغیرہ، جہاد بھی اس سے افضل نہیں۔ کہا ولل جہاد، ہاں جہاد بھی نہیں۔ الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، ہاں
بڑھ سکتا ہے تو وہ آدمی جو اپنی جان کو خطرے میں ڈالے جنگ میں جا کر، اور اپنے مال کو اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالے اور واپس نہ لوٹے. وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، واپس کسی چیز کے ساتھ نہ لوٹے. اس کی کئی روایتیں جس سے معلوم ہوتا ہے واپس نہ لوٹے. اسی لیے یہ بخاری کی روایت ہے، اور روایتوں میں آئے کہ واپس ہی نہیں لوٹے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ان دنوں میں جو نیکیاں آدمی کرتا ہے، دیکھیے کتنا وقت نکل جاتا ہے. فرض سے نکل جائیں گے 10 دن، تیزی سے نکل جائیں گے. ان دنوں میں کیا ہوا عمل، ایک آدمی اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے دین کی خاطر جنگ میں شریک ہو، اتنا بڑا رسک مولیں. اس سے بھی بڑھ کے اگر وہ بڑھ سکتا ہے تو اسی صورت میں کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال وہاں پر کیا کر دے، قربان کر دے اور شہید ہو جائے. شہید اس سے بڑھ سکتا، ورنہ کوئی نہیں بڑھ سکتا. اللہ کے دین کی خاطر لڑنے والا بھی اس دن میں، ان دنوں میں نماز، تلاوت، روزہ جو عمل ہوتا ہے وہ بھی اس سے بڑھ نہیں سکتا ہے. بڑھ سکتا ہے تو صرف ایک آدمی جو اللہ کے دین کی خاطر جنگ میں جائے اور شہید ہو جائے. وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، وہ واپس نہ لوٹے. تو یہ کئی روایتوں میں یہ لفظ، یہ الفاظ جو ہیں آئے ہیں. جیسے مثلا إِلَّا مَنْ لَا يَرْجِعْ بِنَفْسِهِ وَلَا مَالِهِ، حدیث میں امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور جان کے ساتھ جائے اور نہ جان واپس لائے نہ مال واپس لائے. کون ہوا یہ؟ وہی وہ جو شہید ہو گیا، ختم، قتل ہو گیا. تو یہ روایت بتاتی ہے اللہ یرجع، جیسے بعض روایتوں میں آئے کہ وہ لوٹے ہی نہیں واپس. تو وہی آدمی ان دنوں میں عمل کرنے والے سے بڑھ سکتا ہے. بتائیے کتنا بڑا عمل ہے ان دنوں میں. اور ہم اپنے اوقات موبائل فون میں ضائع کر دیں، ہم اپنے اوقات غلط کاموں میں، فضولیات میں ضائع کر دیں. یہ نادانی ہے، یہ شیطان ہے جو انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتا ہے، اور موقع نکل جاتا ہے اور انسان نیکیاں جمع کرنے سے محروم رہ جاتا ہے. زندگی واپس نہیں آئے گی، زندگی واپس ملنے والی نہیں ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی ان دنوں میں نیکی بہت اہم ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. ذوالحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں. 10ویں دن روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ عید کا دن ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے یہ روایت آئی ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ. اللہ کے رسول تاسے نہیں کہا، 9 ذی الحجہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دنوں میں روزے رکھتے تھے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 کو کیا ہوتا ہے؟ عرفہ کا روزہ ہوتا ہے. تو اور 10 کو روزہ نہیں ہے. تو ان 9 دنوں میں آپ روزہ رکھتے تھے. تو یہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے. تو ذوالحجہ کے 9 دنوں میں روزے رکھنا مستحب ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے، سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پورے اگر نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم وہ کچھ روزے رکھے، اور زیادہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کم سے کم وہ کیا کرے؟ عرفہ کا روزہ رکھے. 9 اور 10 کا رکھنا چاہیے نا؟ نہیں، 9 اور 10 کا کب ہے؟ محرم میں ہے، وہ عاشورہ ہے نا، تاسوعہ اور عاشورہ، 9 اور 10. لیکن یہاں ذوالحجہ میں 9 اور 10 ہے، گڑبڑ کریں گے. تو 9 اور 10 نہیں، اس میں صرف کیا ہے؟ 9 ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھیے یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے، 9ویں ذوالحجہ کا روزہ، اس کی فضیلت کیا ہے. ابو قتادہ کہتے ہیں وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةٍ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ. یہ روزہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مہینہ یا سال؟ 1 یا 2؟ 2.
2 سال کے گناہ، ایک پچھلا ایک اگلا، ایک جو گزر گیا کیونکہ یہ اس سال کے اختتام پر ہوتا ہے۔ مہینہ جو ہے ذوالحجہ کا کون سا ہے، پہلا کہ آخری؟ ہاں آخری نہیں، لاسٹ ہے نا، آخری سال ہے، یہ آخری مہینہ ہے سال کا۔ تو یہ پورا جو سال گزرا ہے اس کے پورے گناہ معاف، اور آنے والا جو سال ہے اس کے بھی گناہ معاف۔ آگے ہم آئیں گے، ابھی کیا نہیں تو گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا کفارہ بنتا ہے۔ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، بھرپائی کرنے والا۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ بھرپائی۔ جیسے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، آدمی کچھ نہ کچھ اس کی بھرپائی کمپنسیشن کے طور پر کرتا ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے 2 سال کے گناہوں کا کمپنسیشن ہے، یہ بھرپائی اس کی۔ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَا، آپ سے پوچھا گیا کہ عاشورے کے روزے کا کیا؟ کیونکہ یہاں ذوالحجہ ختم ہوا، اگلا مہینہ کون سا ہے؟ عاشورہ آنے والا ہے، تو اس میں ایک یعنی محرم کا مہینہ ہے، اس میں عاشورہ ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے آپ سے پوچھا گیا۔ قال یکفر السنۃ الماضیہ، وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے۔ تو یعنی عرفہ کا روزہ کتنے سال کے گناہ کا کفارہ؟ 2، اور عاشورہ کا روزہ 1۔ تو یہ فضیلت ہے ذوالحجہ میں عرفہ کے روزے کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں الماضیہ یعنی التی انتہت لأن یوم عرفہ فی آخری شہر من العام، یعنی وہ سال جو ختم ہونے میں ہے، کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے پورے سال کے آخر میں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوم عرفہ غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ، جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، کتنے روزے ہیں یہ؟ 3، ایک روزہ ہے۔ ایک روزے میں کتنا وقت جاتا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک بس۔ ان کتنے لوگ ہیں جو سستی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے؟ 1 سال ہے، 1 سال نہیں 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ کہا کہ عرفہ کے دن کا روزہ یہ غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ، جو سال اس کے سامنے ہے، جو چل رہا ہے، جاری ہے، ابھی ختم ہوا سال نہیں، آخری مہینے میں یہ جی رہا ہے، جو سال چل رہا ہے، اور پھر جو اس کے بعد والا سال ہے، ان 2 سال کے گناہوں کے کا کفارہ اس میں ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ من صام یوم عرفہ غفر له ذنب سنتین متتابعتین، جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کے لگاتار 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو ابو یعلا نے اپنی سند سے روایت کیا، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو عرفہ کی روزے کی فضیلت کیا ہے؟ کیا ہے؟ زیادہ ہیوی ہو جا رہا؟ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور عاشورہ کا روزہ۔ تو آپ دیکھیے 2 لگاتار مہینے ہیں جن میں 2 روزے ایسے ہیں، عرفہ اور عاشورہ۔ عاشورہ میں ہم 2 روزے رکھ لیتے ہیں کیونکہ اصل تو 10 ہے، لیکن یہود کی مخالفت کے لیے 9 اور 10 دونوں رکھے جاتے ہیں۔ بس یہ 2 روزے ایسے، یا کل ملا کے 3 روزے پکڑ لیجئے۔ ان 3 روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ یہاں 2 سال اور وہاں 1 سال، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ تو 3 روزے ہیں، اور فضیلت کتنی ہے؟ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ کتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے بندوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ اب سستی کرنے والا بول سکتا کچھ عذر ہے اس کے پاس؟ نہیں عذر اس کے پاس۔ اپنا گناہ معاف کرانا ہے تو یہ بہترین طریقہ ہے، آدمی اس طرح سے اپنے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، سأل رجل عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن صوم یوم عرفہ، عبداللہ ابن عمر سے ایک شخص نے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا۔ فقال كنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعدله بصوم سنتین، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سال کے روزوں کے برابر اس کو مانتے تھے۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ وہ تو الگ ہے، لیکن یہاں کیا کہا؟ نعدله بصوم سنتین،
2 سال کے روزوں کے برابر اس کو سمجھتے تھے ہم لوگ. یہ روزہ اتنا بڑا عظیم شان روزہ ہے کہ اس کو ہم 2 سال کے روزوں کی طرح مانتے تھے. امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن لغیرہ ہے، یعنی یہ دلیل معتبر ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہوتے تو سمجھ میں آتا ہے، اگلے سال جو گناہ کیا ہی نہیں ہے وہ کیسے معاف ہوئے ہیں؟ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ذَنْبٌ فِي تِلْكَ السَّنَةِ. اگلے سال کے گناہ ابھی کیا ہی نہیں ہے تو اگلے سال کے گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں قِيلَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الذُّنُوبِ فِيهَا. کہتے ہیں کہ علماء نے اس کی کئی معنی ذکر کیے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں اس کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے کہ اس کے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں تو کفارہ کہاں سے ہوگا. یعنی کفارہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، یعنی زندگی سے مٹاتا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے آنے والے سال میں، کیونکہ نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، بچنا آسان کرتا ہے. اور روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو یہ ایک روزہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اگلے پورے سال بھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان کر دیتا ہے. کہتے ہیں وقیل ان یعطیہ من الرحمت الثواب قدرا یکون ککفارۃ السنۃ الماضیہ والسنۃ القابلہ اذا جاءت واتفقت له ذنوب انتہا. کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو اتنا ثواب دے دیتا ہے اس ایک روزے پر کہ اگر 2 سال کے گناہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور یہ ایک روزے کا ثواب ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے، جیسے وہ 0 ہو جائے گا. بے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نیکیاں تلیں گے اور گناہ تلیں گے. تو اگر 2 سال کے گناہ اس نے کیے ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور اس روزے کا ثواب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ اس کو 0 کر دے گا، ان سارے گناہوں کا وزن ختم کر دے گا، کیونکہ اس کا وزن ان کے برابر ہو جائے گا. تو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے اس کو کہ وہ 2 سال کے گناہوں کے برابر اس کو مٹانے والا بنتا ہے پلڑے میں اگر رکھا جائے تو. یہ 2 معنی علماء نے اس باب میں ذکر کیے ہیں. بلکہ بعض علماء نے، امام نووی رحمۃ اللہ نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے اس کے گناہ نہ ہوں، اگر گناہ نہ ہوں تو کیا، اور اگر گناہ اس کے چھوٹے اور بڑے دونوں نہ ہوں تو کیا، اور اگر اس کے بڑے گناہ باقی ہوں تو کیا. امام نووی کہتے ہیں معناہ یکفر ذنوب صائمہ فی السنتین قالوا المراد بها الصغائر. اس سے چھوٹے گناہ مٹائے جاتے ہیں، بڑے نہیں. وسبق بیان مثل هذا فی تکفیر الخطایا بالوضوء، جیسا کہ وضو کے بارے میں بھی حدیث آئی کہ وضو جب آدمی کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں آنکھوں سے، چہرے سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے. اور کہتے ہیں کہ وذکرنا هناك انه ان لم تكن صغائر یرجى التخفیف من الکبائر. اگر کسی بندے کے چھوٹے گناہ نہ بھی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہوں کو مٹاتا ہے، ان میں کمی اور ان میں تخفیف کی جاتی ہے. اور اگر بڑے گناہ نہ ہوں تو جیسے کوئی آدمی ہے روزہ رکھنے سے پہلے اللہ جتنے گناہ کیا ہیں چھوٹے بڑے سب معاف کر دے، آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا. معاف ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور قرضہ پانی جس کا بھی تھا سب، جس کا لوٹا تھا اس کو سب واپس دے دیا، ختم. ابھی کیا ہو گیا؟ گناہوں میں 0 ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھئی کوئی آدمی توبہ کر لے اور جو غلطی ہوئی اس کی بھرپائی کر دے، جس کا حق لیا تھا اس کو دے دے، تو اب اس پہ گناہ ہے کیا؟ اور اس نے اگلے دن روزہ رکھا عرفہ کا، اب کیا ہوگا؟ گناہ ہے کیا اس کے؟ تو مٹے گا کیا؟ تو امام النووی کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر اس کے نہ چھوٹے گناہ ہیں نہ بڑے گناہ ہیں تو کہتے ہیں رفعت درجات، اللہ اس کے درجات کو بڑھائے گا. تو اگر کسی انسان کے گناہ نہ ہوں تو اس کے درجات اونچے کیے جاتے ہیں. تو یہ روزہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے.
لیکن حاجی کے لیے یہ روزہ نہیں ہے. یہ کن کے لیے ہے؟ جو حج میں نہیں ہے. حج والوں کے لیے دن روزہ رکھنا پسندیدہ عمل نہیں ہے. ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ان اناسا تماروا عندها یوم عرفہ. عرفہ کے دن کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا ان کے پاس فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. بعض نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہیں، اور بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں ہے. فارسلت الیہ بقدح لبن وهو واقف على بعیرہ بعرفہ فشربہ. تو عرفہ کے دن ہی حج کے موسم میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالے میں دودھ بھیج دیا. لوگوں میں اختلاف ہوا بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج روزہ ہے کہ نہیں حج میں. تو انہوں نے کیا کیا؟ ام فضل بنت حارث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیالے میں دودھ ڈال کے آپ کو بھیجا پینے کے لیے. تو فرماتی ہیں کہ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فِي عَرَفَةٍ فَشَرِبَهُ. آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے اونٹنی ہی پر جب آپ کو دودھ دیا گیا تو عرفات میں آپ نے عرفہ کے دن کیا کیا؟ وہ دودھ پی لیا. اختلاف کا فیصلہ کیا ہوا؟ روزہ ہے کہ نہیں؟ روزہ نہیں ہے. روزہ ہوتے تو آپ نہیں پیتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام میں عرفہ کے دن روزہ رکھا تھا نہیں. تو مطلب حاجی نے اس دن روزہ رکھنا نہیں ہے. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. ابو نجیح کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں سئل ابن عمر عن صوم یوم عرفہ بعرفہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عرفہ کے دن عرفہ میں روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا. میدان عرفات میں جو حاجی ہوتے ہیں تو عرفہ کے دن وہ روزہ رکھیں کہ نہیں. فقال حججت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصمہ وما ابی بکر فلم یصمہ وما عمر فلم یصمہ. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا عرفہ کا. میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی حج کیا، انہوں نے بھی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا. میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا. وما عثمان فلم یصمہ. اور حضرت عثمان کے ساتھ بھی میں نے حج کیا، انہوں نے بھی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں سے کسی نے بھی ان میں سے چاروں میں سے کسی نے بھی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا. لیکن کون سے حال میں؟ حج میں. تو معلوم ہے کہ حج میں روزہ حاجیوں نے عرفہ کے دن نہیں رکھنا ہے. یہ جو حدیث میں نے بیان کی امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ عَرَفَةٍ یوم عید لأہل عرفہ. کیوں نہیں رکھنا روزہ اس دن؟ یعنی ان کے لیے فضیلت ہو جو حج میں نہیں ہے. بچے کو چپ بٹھائیے. ان دنوں میں حج کے ایام میں عرفہ کے دن کا روزہ باقی لوگوں کے لیے اتنا بڑا ثواب، بیچارے حاجی ان کے لیے کیوں نہیں؟ ان کے لیے نہیں ہے یہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ عَرَفَةَ یوم عید لأہل عرفہ. عرفہ کا دن اہل عرفہ کے لیے عید کا دن ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے. وَلِذَلِكَ كُرِهَ لِمَنْ بِعَرَفَةَ صَوْمُهُ. اسی لیے جو عرفہ کے میدان میں ہیں، عرفات کے میدان میں ہیں، عرفہ کے دن ان کے لیے اس دن کا روزہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھتے ہیں نہیں. تو وہ ان کے لیے عید کا دن ہے. ہم لوگ یہاں بھی عید مناتے ہیں، بہت سارے لوگ اس دن میٹھا ویٹھا کھانا بناتے ہیں اور عرفہ ہے آج. تو یہ عید کس کے لیے ہے؟ حج تو کر رہا نہیں، ویسے ہی جیسے لوگ افطار میں شریک ہو جاتے جبکہ روزہ نہیں رکھتے. اور عید کو اچھے کپڑے پہن کے آتے لیکن پورا رمضان روزے نہ تراوی کچھ بھی نہیں ہے.
تو ہم لوگ عید میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن عید سے پہلے جو مشاہدہ ہے اس میں نہیں رہتے ہیں۔ تو یہ کن کے لیے ہے؟ عرفہ کا دن حاجیوں کی عید ہے۔ ہماری عید کب ہوتی ہے؟ ہاں، اگلے دن عید ہم مناتے ہیں۔ تو یہ عرفہ کا دن ہے جو اہل عرفہ کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ منع ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ان کے لیے مشروع نہیں ہے، وہ نہیں رکھیں گے، لیکن ہم لوگ روزہ رکھیں گے، ہمارے لیے روزہ ہے وہ۔ زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے۔ رک جائیں یا باقی رکھیں؟ بات جاری رکھیں؟ تھک گئے لوگ، ہم لوگ رک جاتے ہیں میرے خیال سے، یا باقی رکھنا ہے بات کو؟ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آج کے لیے، آخری بات بتا کے میں بات روک دیتا ہوں، کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ تھک جائیں گے۔ ہاں جاری رکھیں، عنوان مکمل کریں، دیکھیے سوچیے پھر کون ہے یہ؟ شارٹ کٹ میں دین کی بات اگر کریں تو اکثر رانگ کٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی مختصر بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہاں جہاں سننے والے آسانی سے بات کو سمجھ سکتے ہوں۔ بعض اوقات بات کو پھیلا کے بولنا پڑتا ہے، ورنہ سننے والا کچھ سنتا ہے، سمجھتا کچھ ہے، جا کے بتاتا کچھ ہے، اور عمل کرنے والے سمجھتے کچھ ہے اور عمل کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کتنے سٹیپس ہو گئے اس کے اندر، گڑبڑ بہت ہوتی ہے۔ عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے خصوصاً دعا کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ عرفہ میں خاص ایک عمل ہے اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کی جاتی ہے۔ یعنی کس کے تعلق سے بولا جا رہا ہے؟ خاص کر کے حاجیوں، ورنہ دعا تو ہر ایک کے لیے ہے، ہم بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ خصوصی طور پر یہ جو فضیلت ہے کس کے لیے ہے؟ حاجیوں کے لیے۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کی دعا ہوتی ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے انہوں نے کہی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو کلمات ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور وہی ساری تعریفوں کا مستحق ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو ہے کہتے ہیں میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب نے جو کلمات کہے اللہ کی تعریف میں یا اللہ سے دعا کرتے وقت میں، یہ کلمات سب سے بہترین کلمات ہیں۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی جو دعا ہے حاجیوں کو عرفہ میں خصوصاً کہنا چاہیے۔ اسی لیے ایک اور روایت جسے امام الطبرانی نے فضل عشر ذی الحجہ میں بیان کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو 1503 پر روایت کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور کہا کہ ثابت بمجموع طرقہ، اس کے جتنے طرق ہیں ان سب کو جمع کرنے سے یہ روایت ثابت شدہ معلوم ہوتی ہے، یہ معتبر روایت ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ افضل ما قلت انا والنبیون عشیۃ عرفہ، بہترین کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے آنے والے سارے نبیوں نے کہے عرفہ کی شام کو، عرفہ کی عشیۃ عرفہ، عرفہ کی شام کو، وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو معلوم ہے کہ عرفہ کے دن بولنے کی دعا یہ سب سے افضل ترین کلمات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ اس کو دعا کیوں کہا گیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ دعا کے مقدمے کے طور پر جو کلمات اللہ کی حمد و ثنا میں کہے جاتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ دعا میں آتے ہیں۔ جیسے اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ دعا ہے، لیکن الصلاۃ اس کا نام ہے سورہ فاتحہ کا، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں مانگ تو نہیں رہا ہے کچھ، لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔
تو وہ بھی دعا کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو دعا میں 3 حصے ہوتے ہیں. ایک اللہ کی حمد و ثنا، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور تیسرے اپنی حاجت اللہ سے طلب کرنا. تو یہ پورا کا پورا دعا میں شامل ہوتا ہے. تو اسی اعتبار سے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، یہ بھی اللہ سے مانگنے کی ایک شکل ہے کہ فقیر جب سخی کی تعریف کرتا ہے تو اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ چاہیے. کوئی سخی ہو، اس کے آپ بہت مال والے ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، آپ بڑے دل والے ہیں. کوئی آ کے فقیر بولے کسی سخی کے آگے، تو سخی کیا سمجھتا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے بولتا. وہ کیا سمجھتا ہے؟ اس کو کچھ چاہیے، تبھی تو میری تعریف کر رہا ہے. لے بھائی آگے بڑھ جا. تو فقیر جو ہوتا ہے یہ سخی کی تعریف کرتا ہے جب اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ کی حمد و ثنا بھی ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. تو اللہ کی حمد و ثنا بھی ایک اعتبار سے اللہ سے مانگنا ہے. تو یہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہے. اور وہاں عمل، بہترین عمل کیا ہے؟ عرفہ کب ہوتا ہے؟ بڑا جھگڑا ہے اس کے اوپر. ہاں، سعودی، انڈیا، عرفہ کب ہوتا ہے؟ عسکری عربی زبان کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے یا تعیین کے اعتبار سے ڈیٹ کیا ہے عرفہ کی، یہ معلوم ہونا چاہیے. تو اب بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عرفہ وہ ہے جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، میدان عرفات میں ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ چاند کی تاریخیں بدلنے کی وجہ سے وہاں چاند پہلے دکھائی دیا اور یہاں بعد میں دکھائی دیا، تاریخیں بدل جاتی ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ چاند تو ایک ہی ہے، پھر تاریخیں کیسا بدلتی ہیں. تو ان کو غلط بتاتے ہیں جو لوگ الگ الگ رؤیت کا اعتبار کرتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو کہتے کہ نہیں، ہر علاقے کی رؤیت الگ ہے، اس لیے ان کے لیے الگ چاند ہے، ان کے لیے الگ ہے. بعض لوگ درمیانی بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حج تو ایک ہی عمل ہے اور وہ وہاں ہوتا ہے، تو وہاں جب ہوتا ہے تو وہاں کے حساب سے سب کو چلنا چاہیے. تو بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے، اس میں اختلاف ہے. راجح قول اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یوم عرفہ جو کہا گیا ہے تو یوم عرفہ پہچانے کیسے؟ جو لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں وہ لوگ کیسا پہچانتے ہیں؟ وہ لوگ کیا حساب سے جاتے ہیں کہ ہم جب آئے تب عرفہ ہو جاتا؟ جب ہم لوگ عرفہ میں آ جائیں تو عرفہ ہو گیا، یا اس کی کوئی تاریخ ان کے لیے بھی ہے؟ وہ کون سی تاریخ ہے جس دن حاجی عرفہ میں ہوتے ہیں؟ کون سی تاریخ ہے؟ 9 ذی الحجہ. تو اصل عرفہ کا دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا ہے. اس دن حاجی پابند ہے کہ اس دن کی رعایت کریں، اس ڈیٹ کی رعایت کریں. یہ نہیں کہ حاجی چلو جائیں گے بولے تو عرفہ میں آ کے بیٹھ گئے تو اس دن ہو گیا، نہیں، ان کے لیے بھی وہ نہیں ہوگا. اگر حاجی پہلے چلے جائیں عرفہ میں تو کیا عرفہ ہو جائے گا اس دن؟ نہیں. تو وہ کس دن ہے؟ تو 9 ذی الحجہ ہے. اسی لیے عسکری، ابو ہلال العسکری اپنی کتاب المعجم الفروق اللغویہ میں کہتے ہیں کہ قد عرفت یوم عرفہ وهو اليوم التاسع من ذی الحجہ. تمہیں معلوم ہے عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ذو الحجہ کی 9ویں دن کی تاریخ کو کہتے ہیں. 9ویں دن کو کیا کہتے ہیں؟ عرفہ کہتے ہیں. تو یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ ذو الحجہ کا 9واں دن. ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوم التاسع ہوا یوم عرفہ. یوم التاسع ہوا یوم عرفہ. 10واں دن ذو الحجہ کا یہ عرفہ کا دن ہے. تو ذو الحجہ کے مہینے کی ڈیٹ کا اعتبار ہوگا، نہ یہ کہ CCTV میں یا موبائل فون پر یا کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ پہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ حاجی کہاں ہیں ذرا دیکھو. تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ ملکوں میں اس وقت میں رات ہوگی جب حاجی دن میں عرفہ میں ہوگی. اب کیا کریں گے؟ اس وقت کا اعتبار کریں گے؟ نہیں، ٹائم کا اعتبار نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ حاجی تو وہاں سے نکل جاتا ہے، جیسی مغرب ہوئی وہاں سے نکل گیا. اب کچھ ملکوں میں اس وقت میں رات ہوگی جب یہاں دن ہے، اور جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تب وہاں دن شروع ہو رہا ہے. تو وہ روزہ کب رکھے گا؟ حاجیوں کے ٹائمنگ کے حساب سے
یا تاریخ کے حساب سے؟ کون سی تاریخ، حاجیوں والی یا اپنی؟ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا موقف اس میں ہم کو زیادہ صحیح دکھائی دیتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں یہ پورے اختلاف کو دیکھ کر، کہتے ہیں ھذا یبنی علی اختلاف اہل العلم، یہ پورا معاملہ جو ہے اہل علم کے اختلاف پر مبنی ہے کہ عرفہ کس دن ہوگا۔ هل الهلال واحد في الدنيا كلها ام هو يختلف باختلاف المطالع؟ ہلال، چاند پوری دنیا میں ایک ہی مانا جائے کہ ایک ہی ڈیٹ ہو، یا مطالعے کے بدلنے سے، چاند کی رؤیت کے دنوں کے فرق کی وجہ سے تاریخ بدل جائے گی؟ کہتے والصواب انہ یختلف باختلاف المطالع، صحیح بات یہ ہے کہ چاند کی ڈیٹس مطلع بدلنے کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ فمثلا اذا كان الهلال قد رؤي بمکہ وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، مثال کے طور پر، اس کو سمجھیے بات کو پوری، کہتے مثال کے طور پر اگر ہلال مکہ میں دیکھا جائے اور اس کے اعتبار سے دسواں دن وہ ہو، جو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی ہوتے ہوئے 10ویں یعنی 9ویں تاریخ آئی، وَرُؤِيَ فِي بَلَدٍ آخَرَ قَبْلَ مَکَّہ بِيَوْمٍ، اور کسی اور علاقے میں مکہ سے ایک دن پہلے ہلال دیکھا گیا، اگر ایسا ہوا، وَكَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَهُمْ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ، اب ان کا عرفہ جس دن آ رہا ہے جو ایک دن پہلے دیکھے ہیں، وہ کون سا ہے؟ مکے والوں کا ایک دن پہلا وہ دیکھیں تو یہ 8 ہے، اور مکہ والوں کا جو 9 آ رہا ہے تو ان کا کیا ہے؟ وہ نہیں سمجھ رہا، بہت تک گئے ہاں۔ مکہ سے ایک دن پہلے جن لوگوں نے چاند دیکھا، تو اب اگر ایسا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر ایسے وقت میں مکہ میں جس دن 9 ہوگا ان کا 8 ہوگا، لیکن ان کا جب 9 آئے گا تو مکہ کا کیا ہوگا؟ 10 ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَكَانَ يَوْمُ عَرَفَ عِنْدَهُمْ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، کہتے ہیں اس لیے ان کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس دن وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے، ان کے لیے وہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ تَأَخَّرَتِ الرُّؤْيَا عَنْ مَكَّةَ، اگر رؤیت ان کی مکہ سے بعد میں ہوتی ہے، وَكَانَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ فِي مَكَّةَ هُوَ الثَّامِنُ عِنْدَهُمْ، ان کے ہاں 8واں دن ہے اور مکہ میں کیا ہے؟ تاسع، 9واں دن ہے، فَإِنَّهُمْ يَصُومُونَ يَوْمَ التَّاسِعِ عِنْدَهُمْ، وہ اپنے 9ویں کو روزہ رکھیں گے، نہ کہ مکہ والوں کے 9ویں کو۔ الموافق لیوم العاشر فی مکہ، وہ موافق ہوگا مکہ والوں کے 10ویں دن کے، کیونکہ وہ لیٹ ہیں ایک دن، تو ان کا 9واں مکہ والوں کا کیا ہوگا؟ 10واں ہوگا، وہ اپنے 9 کو رکھیں گے، مکہ والوں کے ساتھ میں نہیں رہیں گے۔ ھذا ھو القول الراجح، یہی راجح قول ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ایک دن پہلے وہ دیکھ لیں گے تو وہ اپنے حساب سے روزہ رکھیں گے 9ویں کو، اور اگر ایک دن بعد میں ہوں گے تو وہ اپنے حساب سے روزہ رکھیں گے 9ویں کو، وہ اپنی تاریخ کا اعتبار کریں گے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموہ فصوموہ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، جب تم ہلال دیکھو تو روزہ رکھو، جب تم ہلال دیکھو تو اس کے حساب سے ہی تم افطار کرو۔ وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَمْ يُرَ فِي جِهَتِهِمْ لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهُ، جن کے ہاں چاند نہیں دکھا ہے، ایک دن لیٹ دکھا ہے، انہوں نے دیکھا نہیں تھا چاند۔ وَكَمَا أَنَّ النَّاسَ بِالْإِجْمَاعِ يَعْتَبِرُونَ طُلُوعَ الْفَجْرِ وَغُرُوبَ الشَّمْسِ فِي كُلِّ مَنطِقَةٍ بِحَسَبِهَا، اور یہی طریقہ ہے سورج کے بارے میں کہ لوگ، دنیا بھر کے لوگ اپنے اپنے اوقات کے اعتبار سے سورج کے طلوع اور غروب کا اعتبار کرتے ہیں۔ سورج کے طلوع اور غروب کا اعتبار کیا کرتے ہیں؟ مکہ میں دکھائی نہیں دیا اب تک کہ غروب نہیں ہوا تو ہم افطار نہیں کریں گے، اگر ایسا کوئی کرے تو صحیح ہوگا کیا؟ ہمارے ہاں کتنے پہلے سورج ڈوبتا ہے؟ 2.5 گھنٹہ پہلے، لیکن مکہ میں ہمارے 2.5 گھنٹے کے بعد ڈوبتا ہے۔ تو اب سورج کا اعتبار کس کا کیا جائے گا، مکہ کا یا ہمارا؟ ہاں، تو اللہ نے تو قرآن میں ایسا نہیں کہا، کچھ لوگ بولتے نا، حدیث میں کیا آیا ہے
کہ سومو لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، چاند دیکھ کر روزے ختم کرو۔ کس کا چاند؟ بولتے چاند تو سب کا ایک ہے، سورج الگ الگ ہے نا، سورج سب کا کتنا ہے؟ ایک ہے۔ جیسے چاند ایک ہے، شیخ ابن عثیمین جو ہے یہ کہہ رہے ہیں جیسے چاند ایک ہے، سورج بھی تو ایک ہے، لیکن دنیا بھر کے مسلمان سورج کے بارے میں کبھی یہ نہیں کرتے کہ نہیں ابھی تک کہ مکہ میں ڈوبا نہیں ہے، افطار مت کر، کرتے ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ تھے لیکن اپنا تو ڈوب گیا نا بھائی، ہاں کیا بولتے ہیں 2.5 گھنٹہ اور رکنا ہے؟ نہیں، اپنا ڈوب گیا، اپنا کہاں سے ہوا؟ وہ اپنا تو وہ ہے نا مکہ والا، مطلب چاند اپنا مکہ والا اور سورج انڈیا والا، بھید بھاؤ کیوں ایسا؟ نہ قرآن میں ویسا ہے نہ حدیث میں ایسا ہے۔ حدیث میں بھی عموم ہے، چاند کے بارے میں بھی عموم ہے اور سورج کے بارے میں بھی عموم ہے۔ ثم اقم الصیام الی اللیل، ساری امت سے خطاب ہے، ساری امت سے خطاب ہے، رات تک اپنا روزہ مکمل کرو۔ کس کی رات؟ امت کی رات۔ کب شروع ہوتی ہے وہ، کب ختم ہوتی ہے؟ تو اب دنیا جانتی اس بات کو۔ لوگ کیا کہتے ہیں، تم لوگ اس کے حساب سے مت کرو، فلکیات اور اس کے حساب سے مت دیکھو۔ ٹھیک ہے، تم بھی سورج کے حساب سے مت کرو، ان کا سورج کیوں نہیں، اپنا سورج کیوں؟ تفریق کیوں ہو گئی؟ یا کوئی آدمی مکہ میں ہے اور فون پہ بات کر رہا ہے اپنے ماں باپ سے، اور یہاں پہ ماں بول رہے بیٹا ابھی ہمارا افطار کا ٹائم ہوگا۔ ہو گیا افطار کا ٹائم؟ ہاں ہو گیا۔ سچے کی خبر قبول کرنا چاہیے۔ وہ بھی اپنا افطار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ سب سکتے میں، ہاں سکتا کہ نہیں؟ لیکن سورج تو ڈوب گیا نا، سچی خبر آئی کہ نہیں ہے اس کو؟ سورج ڈوبنے کی خبر ملی کہ نہیں؟ ملی نا۔ اور دونوں اماں بھی سچی، ابا بھی سچا، دونوں سچے ہیں، کوئی تہمت جھوٹ کی نہیں ان کے اوپر۔ یہاں سے اگر فون پہ وہ بول دیں بیٹا سورج دکھ رہا ہم کو، ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا ہے، تو بیٹا وہاں پہ سعودی عرب میں اپنا روزہ افطار کر سکتا کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہمارا سورج نہیں ڈوبا۔ ہاں تو اب اعتبار کس کا کیا جائے گا، ان کا یا اس کا؟ سوچئے۔ تو جو لوگ چاند کے بارے میں، تھوڑا میں اس کو پھیلا کے بول رہا ہوں اور آپ لوگوں کو وقت زیادہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بات کو سمجھیے کہ جو لوگ چاند کے بارے میں کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، ایک ہی چاند ہے، وہ دو چاند کہاں سے ہو گئے؟ سورج کے بارے میں ایک دم ریورس کر لیتے ہیں، گاڑی پورے ریورس گیئر میں آ جاتی ہے۔ سورج کے بارے میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جو چاند کے بارے میں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کس بنیاد پر؟ قرآن و سنت کی کوئی دلیل دیجیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت سے خطاب کیا، چاند کے معاملے میں بھی کتب علیکم الصیام کما پورا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو یہ مہینہ پائے رمضان کا وہ روزے رکھے، پوری امت سے خطاب ہے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، پوری امت سے خطاب ہے۔ لیکن ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ اپنا مکمل کرو، یہ بھی خطاب پوری امت سے ہے، اس میں تفریق نہیں ہے۔ تو جیسے چاند کے بارے میں تفریق اللہ نے نہیں بتائی، سورج کے بارے میں بھی نہیں بتائی، تو آپ تفریق کس بنیاد پر کیے؟ تو یہ جو تفریق ہے، جیسے چاند کے بارے میں خبر، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو ٹیکڑی پر کھڑا کرتے تھے، ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور وہ ٹیکڑی پر آدمی کھڑا ہو کے دیکھتا رہتا تھا سورج ڈوبا نہیں ڈوبا نہیں ڈوبا نہیں۔ جب ڈوب جاتا تھا تو کہتا تھا قد غابت الشمس، کیا کہتا تھا؟ سورج ڈوب گیا۔ اس کی جیسی خبر آتی تھی، نیوز جیسی اس کی خبر آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج دیکھے ڈوبتا ہوا نہیں، سچے کی خبر آئی، ڈسٹنس کم ہے لیکن خبر آئی، اس کی خبر پر آپ افطار کرتے تھے۔ تو اب یہ جو خبر ہے، بعض لوگ چاند کے بارے میں بولتے، آپ حد بندی کیسا کریں گے بتائیے؟ سورج کی حد بندی آپ کر کے بتاؤ، نزدیک ہے دور ہے، کتنے دور منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لینے کا خبر؟
انڈیا سعودی نہیں چلے گا؟ تو انڈیا والا اگر خبر دیا آپ کو، فیکس سے بھیجا مان لیجئے، یہ ویڈیو دکھا رہے تھے کہ سورج ڈوب رہا ہے دکھا رہا آپ کو، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، ڈوبا۔ اب آپ افطار کریں گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں کریں گے آپ؟ قرآن و سنت سے بتائیے آپ۔ تو جو لوگ چاند کے بارے میں اس طرح کی عقلی بحثیں اور بہت نصوص کی پابندی کی بات کرتے ہیں، وہی لوگ سورج کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ تفریق سورج چاند کی تو قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کوئی سوچیے دلیل ہے، جو لوگ بھی ایسے ہیں وہ سوچیں۔ تو اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وَكَمَا أَنَّ النَّاسَ بِالْإِجْمَاعِ، اب یہ جملہ یاد رکھیے جو شیخ ابن عثیمین کہہ رہے ہیں، علماء ہوتے ہیں، کہتے ہیں وَكَمَا أَنَّ النَّاسَ بِالْإِجْمَاعِ يَعْتَبِرُونَ طُلُوعَ الْفَجْرِ وَغُرُوبَ الشَّمْسِ فِي كُلِّ مَنطِقَةٍ بِحَسَبِهَا، جیسے لوگ پورے اجماع کے ساتھ، سب اتفاق ہے سب کا، کہ طلوع فجر اور غروب شمس کا اپنے اپنے علاقے کا حساب رکھتے ہوئے، لحاظ رکھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، اس میں خیال رکھتے ہیں۔ فَكَذَلِكَ التَّوْقِيتُ الشَّهْرِ يَكُونُ كَالتَّوْقِيتِ الْيَوْمِ، کہتے ہیں جیسے مہینے کے اوقات کا لحاظ ہے، ویسے ہی یکونو، جیسے دن کے اوقات کا لحاظ ہے، ویسے مہینے کے اوقات کا بھی لحاظ رہے گا۔ یعنی توقیت دو طرح کی ہے، سورج والی دن کے حساب سے، چاند والی مہینے کے اعتبار سے۔ تو ٹائم اینڈ ڈیٹس دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے ہم کریں۔ ہم کو دیکھنے کے بعد یہی سمجھ میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عموم اس میں ذکر کیا ہے، لیکن جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ایک وقت پہ سب کا نہیں ہوتا ہے، دن کے حساب سے بھی، مہینے کے حساب سے بھی ایک وقت میں نہیں ہوتا ہے۔ راجح یہی اس میں ہے، ورنہ مکہ میں چاند دکھائی دیا۔ بعض ملک دنیا میں ایسے ہیں کہ اس وقت میں ان کے ہاں دن ہوتا ہے، اس وقت میں ان کے امریکہ وغیرہ میں آپ دیکھیے، اس وقت میں ان کے ہاں دن ہوتا ہے، اور مکہ میں سورج ڈوب گیا لیکن وہاں دن ہے۔ تب انہوں نے روزہ کب شروع کرنا؟ رمضان شروع ہوا کہ نہیں؟ سوچئے، مکہ میں سورج ڈوب گیا، رمضان کا چاند دکھائی دیا، روزے کس مہینے کے فرض ہیں؟ رمضان شروع ہوا کہ نہیں؟ دنیا میں یا صرف مکہ میں؟ دنیا کا چاند ہے نا، ایک اپنا سب کا چاند ماموں ایک ہی ہے نا ایک چاند دکھائی دیا، اگر مکہ میں چاند دکھائی دیا اور سورج ڈوب گیا تو رمضان آ گیا۔ اب جہاں سورج ڈوبا نہیں ابھی تک، وہاں دن ہے، روزہ دن میں ہوتا ہے کہ رات میں؟ خبر آئی چاند دکھا، اب وہاں سورج ہے، انہوں نے کیا کرنا؟ رکھ ادھر کھانا میں نہیں کھاتا، اب چاند دکھ گیا، روزہ شروع کریں گے؟ ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ کہاں گیا اتفاق، اتحاد؟ سب باتیں غائب، ابھی فرق ہو گیا نا۔ تو وہ اپنے حساب سے ڈیٹ پوری کر کے پھر اگلے دن رکھیں گے، بات تو وہی ہوئی نا، پھر بات تو وہی ہوئی کہ ایک وقت میں آپ نے اس کی خبر چاند کی قبول نہیں کی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کئی بحثیں اس میں نکلتی ہیں، کئی بحثیں اس میں نکلتی ہیں کہ انسان کے لیے دقت ہو جائے گی عمل کرنے میں، یہ قابل عمل نہیں، کیونکہ دنیا کو بنایا ایسا اللہ تعالیٰ نے۔ اس زمانے میں نہیں تھا یہ، اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی کہ پوری دنیا کی خبر پوری دنیا کو جاتی تھی، تو وہ دقت اس زمانے میں نہیں تھی۔ آج یہ آسانی دقت کے طور پر ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ایک حصے کی خبر دوسرے حصے میں پہنچتی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پہلے ایسا تھا نا، تو ابھی تو معلوم ہو رہا نا، لیکن ہم مکلف نیوز کے ہیں یا ہم مکلف اپنے مشاہدے کے ہیں؟ جو قانون شریعت کا ہے وہ چاند دیکھنا، سورج دیکھنا ہے، ورنہ نیوز کے حساب سے پھر سورج بھی دیکھنا پڑے گا۔ سمجھ رہے؟ پھر سے واپس الٹا آ رہے ہیں ہم لوگ۔ اگر آپ بولتے ہیں کہ بھائی آج تو معلوم پڑ رہا نا چاند دکھا وہاں پہ، پہلے نہیں معلوم پڑتا تھا، سوال ہے کہ مکلف اللہ نے کس چیز کا کیا ہم کو؟ اس زمانے میں کیا تھا، یعنی ایک ایسی چیز جو 1400 سال بعد آنے والی تھی، اس کا ذمہ دار اللہ نے ہم کو 1400 سال پہلے کیا کہ تم کو معلوم کرنا ہے
حاجی عرفات میں ہے کب ہیں؟ آپ بتائیے، آج سے 50 سال پہلے لوگ معلوم کر سکتے تھے؟ نہیں معلوم کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس نیوز کا طریقہ نہیں تھا. تو اللہ نے ایک ایسی چیز کا مکلف بنا دیا جو معلوم کر ہی نہیں سکتے. تو بھی آج سے 100 سال پہلے لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں. لیکن ان پہ ذمہ داری تھی، معلوم کرو مکہ میں کیا ہو رہا ہے. کیسا اللہ نے ذمہ داری ڈالی ان کے اوپر جبکہ وہ کر نہیں سکتے تھے اس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ہر زمانے کے علماء، ان کو اللہ نے ذمہ داری ڈال دی، معلوم کرو حاجی کہاں ہیں. اور بولے ہم کو نہیں معلوم کرنے آتا. تو ان کے روزے کا مدار ہی اللہ نے اسی چیز پر رکھا جو وہ نہیں کر سکتے تھے. پھر یہ آئے نواب صاحب 1400 سال بعد، ان کی فضیلت ہے کہ ان کو معلوم ہو رہا ہے. اللہ نے ان کے لیے ممکن رکھا اور باقی سب کے لیے ناممکن تھا. تو شریعت کا حکم اللہ ایسا دیتا ہے کیا کہ جو شروع سے ممکن نہ ہو اور کبھی تو بھی جا کے ممکن ہونے والا ہو؟ ایسا ہوتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جس زمانے میں نفاذ کرنا ہے اس میں قابل عمل نہیں ہے وہ، اور صدیوں بعد وہ پریکٹیکلی پاسبل ہو رہا ہے، ایسا اللہ حکم دے گا؟ سوچئے. تو مکلف اسی کا تھا آدمی. اور پہلے زمانوں میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ اپنا چاند دیکھ کے اپنے حساب سے کرتے تھے. لیکن آج معلوم پڑ رہا ہے تو آج ہم کیا اس کو فالو کریں؟ نہیں. قاعدہ وہی رہے گا جو پہلے سے تھا. قاعدہ وہی رہے گا جو پہلے سے تھا. زیادہ راج ہے. اور نہیں اگر ہے پھر سورج کا بھی کرو. ہاں سورج بولتی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. سورج کا کیوں نہیں؟ بھائی پہلے معلوم نہیں پڑتا تھا سورج کہاں ڈوبا کہاں نہیں ڈوبا، آج معلوم پڑ جا رہا. تو جس کا سب سے پہلے ڈوبتا ہم اس کے حساب سے افطار کریں گے. چلے گا؟ نہیں چلے گا ایسا. تو یہ پیچیدہ مسئلہ ہے. اور اسی لیے زیادہ اس میں راحت اسی میں ہے کہ لوگ اپنے مطلع کا اعتبار رکھیں. اور تجربے کی یہ چیز ہے، جیسے سورج تجربے کی چیز ہے کہ آج معلوم پڑ رہا نا کہ سعودی میں ڈوبنے کا ٹائم الگ ہے اور انڈیا میں ڈوبنے کا ٹائم الگ ہے. قرآن و سنت میں ہم کو بتایا گیا کہ ان دونوں ملکوں کا فاصلہ کتنا ہے اور اس میں کتنا فرق ہے؟ نہیں. لیکن آج ہم کو معلوم پڑا تو ہم اپنے وقت کا اعتبار کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں اس میں ہم قائم رہیں اپنے حساب سے. جیسا کہ آج سے صدیوں تک مسلمان کیا کرتے تھے؟ صدیوں تک مسلمان کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے. اپنے اپنے علاقوں میں چاند دیکھا اس کا اعتبار کرتے تھے. اس کو چینج کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے. اگر ٹیکنالوجی دلیل ہے تو پھر صرف سورج چاند کے لیے نہیں، کس کے لیے ہونا چاہیے وہ دلیل؟ سورج کی. سورج بولتے ہی نہیں بول رہے کہ جہاں پہلے ڈوبا ہے سورج وہاں پر پہلے افطار، اس کے حساب سے باقی لوگ بھی افطار کریں. چلو مکہ کو ہی کر لو تو روزے کتنے ہو جائیں گے ہمارے؟ پہلی 14 گھنٹے ہوتے ہیں اور 2.5 گھنٹے اس میں جوڑ دیجئے. ان کے حساب سے بولے مکہ کی اذان پہ روزہ کھولیں گے اپنا. چلے گا ایسا؟ نہیں. سورج ڈوب کے 2 گھنٹے ہو گئے، 2.5 گھنٹے ہو گئے، پھر عشاء کا وقت ہو گیا، تراویح میں کھائے گا؟ وہ نہیں سنے گا. مجھ کو جلدی چاہیے. یہ علمی مسئلہ ہے. میں نے اس کو تھوڑا آسان کر کے سمجھایا. ہم ان علماء کا اس قول کا بھی احترام کرتے ہیں جو عالمی رؤیت کے قائل ہیں، لیکن اس میں یہ خلل ہے، وہ بھی یعنی قابل عمل ویسا نہیں ہے. پھر اس کے لیے بھی اجتہاد کرنا پڑے گا. بغیر اجتہاد کے وہ بھی چلنے والا نہیں ہے. دنیا کے پرابلم سالو کرنے کے لیے اس کو بھی اجتہاد کرنا پڑے گا. تو کیوں نہ ہم اسی اصل پر باقی رہیں جس پر سارے مسلمان شروع سے آج تک تھے. اور کسی ایک محدث نے بھی یہ باب قائم نہیں کیا حدیث کی کتابوں میں کہ پوری دنیا کا ایک چاند مانا جائے گا. آپ نکال کے بتائیے حدیث کی کسی کتاب میں جتنے بھی علماء نے باب قائم کیے ہیں یہی باب قائم کیا. لکل اہل بلد اور رؤیت، ہر علاقے والوں کے لیے ان کی اپنی رؤیت ہے. اور اسی پر عمل ہر زمانے میں شروع سے ہوتا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین کبھی اس طرح سے حج کے تعلق سے بھیج نہیں دیا کرتے، چاند دکھا سب کو بتاؤ، جا کے دور دور تک جہاں تک جا سکتے جا کے بتاؤ. ہوتا تھا ایسا؟ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اگر یہ ضروری تھا سب کے لیے تو یا تو وہاں سے لوگ آنا چاہیے تھا معلوم کرنے کے لیے چاند دکھا گیا تمہارا، یا یہاں سے لوگوں کو بھیجا جاتا کہ ہمارا چاند دکھ گیا اب تم اس کے حساب سے کرو. نہیں ہوتا تھا ایسا.
جس چیز کا مکلف نہیں بنایا اللہ نے، زبردستی اپنے آپ کو اس کا مکلف بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یعنی ایام تشریق ہے، اس میں بھی روزہ رکھنا منع ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اور ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایام تشریق کون سے دن ہے؟ 11، 12، 13۔ تو کل ملا کے 5 دن ہوتے ہیں۔ عرفہ کتنی تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9۔ یوم النحر 10، اور ایام تشریق 11، 12، 13۔ قربانی کے ایام کون سے ہیں؟ ایک تو ہے 10 کو، اور اس کے بعد 3 دن۔ راجح قول یہ، اس میں بھی اختلاف ہے علماء کا، بعض 2 کے قائل ہیں، بعض 3 کے ہیں۔ ہمارے نزدیک زیادہ مضبوط بات جو لگتی ہے وہ 3 دن ہے، کہ عید کا دن بھی ہے، یعنی عید کے دن کے بعد 3 دن، عید کا دن ہے، اور 11، 12، 13 ایام تشریق کے اخیر تک، یعنی مغرب سے پہلے پہلے تک قربانی ہوتی ہے۔ تو کل ملا کے 4 دن ہوئے۔ یوم النحر عید کا دن، یہ افضل دن ہے، اس کی قربانی افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن قربانی کرتے تھے، لیکن آگے اور 3 دنوں میں بھی آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ تو کل ملا کے کتنے دن ہوئے؟ 4 دن یوم النحر، اور ان کو کیا کہتے ہیں باقی 3 دنوں کو؟ ایام التشریق، ایام تشریق۔ تو ان دنوں کی اپنی ایک فضیلت ہے، انشاءاللہ کبھی اور اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے، وقت بہت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔